अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मुझे पता है कि आप किस नंबर 26 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी किस्त की जानिब। ओह! ये मैडम कब आई हैं हमारे घर? फुर्सत मिल गई इन्हें यहाँ आने की? ज़ावियार ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हाँ जी, मिल गई है मुझे फुर्सत, लेकिन आपको नहीं मिलती फुर्सत मुझे एक कॉल भी करने की। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ही बहुत है आजकल, इसलिए थोड़ा मसरूफ रहता हूँ। जावियार ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, अब तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम मुझे घर छोड़ाओ? दुआ ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मैं फ्रेश हो जाऊं फिर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जावियार ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। क्या चल रहा है भई दोनों में? यशाल ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, दुआ ने शर्माते हुए कहा। हाँ हाँ, सब नज़र आ रहा है मुझे। अम्मी, ये पेपर्स कैसे हैं? जावियार ने फाइल के अंदर से पेपर्स निकालते हुए कहा। ये शहरयार देकर गया था कुछ देर पहले, अहमद शाह इन पर साइन कर चुका है। अम्मी ने उदास लहजे में कहा। जावियार ने वो पेपर्स गुस्से से टेबल पर फेंक कर मारे। इससे ज़्यादा की औकात भी नहीं थी उस अहमद शाह की। जावियार ये कहकर ये शाल के पास गया। आपी, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, बल्कि शुक्र अदा करना है कि उस इंसान से आपकी जान छूट गई जो पल-पल आपको सिर्फ अज़ियत देता था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है ज़ावियार। बेशक वो मेरा भाई है, लेकिन मैं हमेशा हक और सच का साथ दूँगी। दुआ ने यशाल की तरफ देखते हुए कहा। शुक्र है दुआ कि तुम और शहरयार अपने उस भाई से बिल्कुल अलग हो। ज़ावियार ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। ज़ावियार, मुझे छोड़ आओ, घर काफ़ी देर से आई हुई हूँ मैं। अच्छा चलो आ जाओ, तुम्हें छोड़कर फिर मुझे एक ज़रूरी काम भी जाना है। दुआ इरा को प्यार करने लगी और ये शाल और आंटी से मिलकर गाड़ी में बैठ गई। दुआ चुप करके गाड़ी में बैठी रही। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? ज़ावियार ने कहा। क्या बोलूँ मैं? अब बचा ही क्या है बोलने के लिए? क्यों? क्या हुआ? ज़ावियार ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। तुम तो जैसे जानते नहीं हो ना क्या हुआ है। भाभी भाई अलग हो गए हैं, भाई ने उस लड़की से शादी कर ली है। अब और क्या होने को बचा है? तुमने सोचा है हमारी शादी कैसे होगी अब? दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या? शादी कर ली तुम्हारे भाई ने? हाँ, और वो लड़की हमारे घर ही में है इस वक्त। मेरा तो दिल ही नहीं करता अब उस घर में रहने को। अगर तुम्हारे भाई ने यही सब करना था तो क्यों मेरी बहन से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की? ज़ावियार ने सख्त लहजे में कहा। अल्लाह पूछेगा उन्हें जो उन्होंने भाभी के साथ किया। दुआ ने तलख लहजे में कहा। इंशाअल्लाह। और तुम इस बात की फ़िक्र मत करो कि हमारी शादी कैसे होगी। हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और एक दिन हमारी मोहब्बत निकाह में बदल जाएगी और वो सब कैसे करना है मैं जानता हूँ। तुम टेंशन लेना छोड़ दो। तुम्हें बस हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहना है। ज़ावियार ने दुआ के हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वानिया तैयार होकर अहमद शाह के सामने खड़ी हो गई। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? वानिया ने अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। अहमद शाह मोबाइल में मसरूफ़ था। अहमद शाह, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है, इस मोबाइल की जान छोड़ दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। वानिया ने तलख लहजे में कहा। अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ब्लैक ड्रेस में। अहमद शाह ने वानिया को अपनी तरफ खींचा और इसे अपने साथ बेड पर बिठाया। तुम इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो मुझे? वानिया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। तुम हर वक्त बस रोमांटिक मूड में बैठे रहा करो अहमद शाह। ज़ाहिर है जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो मैं कैसे ना रोमांटिक हुआ करूं। तुम मजबूर करती हो मुझे। अहमद शाह ने वानिया के लबों का बोसा लिया। देर हो रही है अहमद शाह। वानिया ने खुद को अहमद शाह से दूर करते हुए कहा। अच्छा अच्छा चलो, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये कहकर अहमद शाह चला गया। 2 मिनट के बाद वानिया भी बाहर गई तो अम्मी बाहर टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मी ने पूछा। खाने जा रहे हैं हम लोग, वानिया ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मगर टाइम से घर आ जाना, ज़्यादा देर मत करना, अम्मी ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा। हम छोटे बच्चे नहीं हैं आंटी जिन्हें आप जल्दी आने का कह रही हैं। हम अपनी मर्जी से आएंगे, समझिए आप, वानिया ने तलख लहजे में कहा। तमीज़ नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की, अम्मी ने गुस्से से कहा। आंटी मेरा मूड मत खराब करें वरना अच्छा नहीं होगा, ये कहकर वानिया वहाँ से चली गई।
امی وانیہ کے اس گھٹیا رویے سے حیران رہ گئی۔ جب وانیہ اور احمد شاہ کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے دعا اور زاویار کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ وہ دیکھو احمد شاہ اپنی بہن کو، وانیہ نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکا تو دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے مجھے، کون ہے یہ احمد شاہ؟ یہ تو زاویار ہے، یہ شال کا بھائی، دعا کو چھوڑنے آیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری بہن کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وانیہ نے احمد شاہ کے دل میں شک ڈالنے کا سوچا۔ احمد شاہ پوچھو اس سے کیوں آئی ہے یہ اس لڑکے کے ساتھ؟ ارے وانیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پوچھو احمد شاہ ابھی کے ابھی اپنی بہن سے۔ دعا گیٹ کی جانب بڑھی تو احمد شاہ نے گاڑی سے اتر کر دعا کو روک لیا۔ زاویار گاڑی میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہریار کے ساتھ کیوں نہیں آئی تم؟ کیونکہ وہ مجھے لینے ہی نہیں آیا، اس لیے میں زاویار کے ساتھ آ گئی۔ دعا نے احمد شاہ کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے اس کا غیر لڑکے کے ساتھ اس طرح گاڑی میں بیٹھ کر آنے کا؟ وانیہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری مرضی، میں جس کے ساتھ مرضی آؤں، تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں بولنے والی؟ دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ زاویار گاڑی سے اتر کر دعا کے پاس آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ تمہیں دعا؟ کچھ نہیں زاویار، تم جاؤ یہاں سے، ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ دعا نے وانیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا تم جاؤ اندر پلیز۔ ٹھیک ہے تم بھی جاؤ یہاں سے زاویار۔ دعا یہ کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میری بہن سے دور رہو، سمجھ آئی تمہیں؟ احمد شاہ نے زاویار کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گا میں اس سے دور، کر لو جو کرنا ہے تم نے۔ زاویار یہ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو وانیہ، احمد شاہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ تمہارے گھر والے احمد شاہ؟ پہلے تمہاری ماں نے موڈ خراب کیا اور اب ان دونوں نے۔ امی نے کیا کہا تم سے؟ کہہ رہی تھی ٹائم سے گھر آ جانا، میں نے کہا ہم بچے تھوڑی ہیں، جب دل کرے گا آ جائیں گے، وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امی سے اس طریقے سے بات نہ کیا کرو تم وانیہ، احمد شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنی ماں کو بھی سمجھا لو پھر کہ وہ ہماری زندگی میں ٹانگ نہ ہی اڑائیں تو بہتر ہوگا۔ وانیہ تمیز سے بات کرو، ماں ہے وہ میری، اب ایک اور لفظ منہ سے مت نکالنا ان کے خلاف، احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی میں اس عورت کو جان سے مار دوں گی، میں بتا رہی ہوں آپ کو، دعا نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے اور بھائی نے مجھے اور زاویار کو باہر کھڑے ہو کر ذلیل کیا ہے۔ تم زاویار کے ساتھ آئی ہو؟ جی میں زاویار کے ساتھ آئی ہوں، دعا نے جواب دیا۔ وہ تو میرے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کر کے گئی ہے، امی نے کہا۔ کیا آپ نے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اس نے ہمارے گھر کا سارا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ آنے دو اسے، آنے دو اسے، دیکھنا کیا کرتی ہوں میں اس گھٹیا عورت کے ساتھ۔ دعا تم کچھ بھی نہیں کرو گی، تمہیں پتہ ہے نا احمد شاہ کیسے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا اس نے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی بھی ایسی حرکت ہو اس گھر میں۔ دعا نے ٹیبل پر سے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دعا نے زاویار کو کال کی۔ زاویار بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں میرے اندر جانے کے بعد؟ نہیں کچھ نہیں کہا مجھے۔ تم بتاؤ، تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا؟ اس بے حس آدمی نے۔ نہیں وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے تب سے۔ اچھا تم پریشان نہیں ہونا اور اس عورت سے تم دور ہی رہنا ہے، میں تو تھوکتی بھی نہیں اس گھٹیا عورت پر۔ ہاں میں نہیں چاہتا اس بے حیا عورت کا تم پر ذرا سا بھی سایہ پڑے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے دنوں کے بعد آئے ہو بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ جی آنٹی بس کچھ کام تھے جن میں مصروف تھا، آج وقت ملا تو دوڑا چلا آیا، تابش نے بہانے بناتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ کیا کھاؤ گے تابش؟ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ نہیں آنٹی مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ یہ شال اور ارہا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی دونوں ماں بیٹی، تابش نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ احمد شاہ نے خلا کے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں، اس وجہ سے یہ شال اب عدت میں ہے، امی نے اداس لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، بہت دکھ ہوا مجھے آنٹی، اللہ یہ شال کو صبر دے۔ امی ارہا رو رہی ہے، اسے لے جائیں باہر، یہ شال نے کمرے سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ امی کمرے میں گئیں اور ارہا کو باہر لے آئیں۔ ارہا تابش کی طرف دیکھ رہی تھی، اب یہ سب کی پہچان کرتی ہے، جو بھی گھر میں آتا ہے سب کو بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ امی نے ارہا کو چومتے ہوئے کہا۔ لائیں آنٹی ارہا کو مجھے دیں۔ ہاں تم اس کے ساتھ باتیں کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ امی ہنستے ہوئے یہ کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ کل میرے گھر والے آ رہے ہیں تمہارے گھر شہریار، حیا نے کہا۔ کل؟ ہاں کل۔ کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں مسئلہ تو نہیں ہے، چلو میں دعا اور امی سے گھر جا کر بات کرتا ہوں، شہریار نے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کل اچھے سے تیار ہو جانا تم بھی، حیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو ہر وقت ہی تیار رہتا ہوں، اور اگر تیار نہ بھی رہوں تو بھی ایک دم ہیرو لگتا ہوں، شہریار نے کہا۔ اوہ اچھا جی، جی میڈم،
اپنی بھابھی کا ذرا خیال رکھنا کہیں وہ کوئی کام خراب نہ کر دیں۔ تم اس کا نام مت لو میرے سامنے حیا، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے، اس کی بہن بھی ہے کل ہمارے گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہ کہیں اس کی بہن تم پر فدا تو نہیں ہو گئی شہریار؟ فضول باتیں مت کرو، بھائی نے ہلا کے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں۔ کیا؟ بہت دکھ ہوا مجھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آیا نے اداس لہجے میں کہا۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو ریڈرز؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کومنٹ باکس میں اچھا سا کومنٹ بھی کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔